اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم اپنا جو لیکچر ہے درس قرآن ہے اس میں سورہ الاخلاص ہم نے شروع کی ہوئی تھی, اور سورہ الاخلاص کا جو آج سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں ریکیپ کر دوں, پچھلے جو ہم نے درس تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سورہ الاخلاص میں ایک نام استعمال ہوا ہے, وہ الصمد کا ہے اللہ تعالیٰ, جس کا ہم نے ترجمہ جو کر رہے تھے اور جو بہت سے مترجمین نے ترجمے کیے تھے اس کی روشنی میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو بیسیکلی جو مقصود ہے, جو بیسیکلی ہر سبب کا الٹیمیٹ سبب ہے, یعنی ان کازڈ کاز آف ایوری کاز, جس کی وجہ سے کائنات تخلیق میں آئی, ہم سب تخلیق میں آئے, زندگی شروع ہوئی اور ربوبیت کا سسٹم شروع ہوا. تخلیق کار بھی وہی ہے اور ربوبیت کرنے والا بھی وہی ذات ہے, اسی لیے وہ ہر حال میں اس کو مقصود کہا جاتا ہے, جو ایسا مضبوط کھونٹا, ایسا مضبوط سہارا جو ہر حوالے سے انسان کے لیے اس سے مدد مانگنا لازم ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ الاخلاص کے اندر جو ہوا, پہلی آیت کے اندر ہوا استعمال ہوا ہے, باقی پوری کی پوری جو آیات آگے آئی ہیں وہ ایک طرح سے اس مبتدا کی خبر ہے, اس کے حوالے سے, اس ضمیر شان کے حوالے سے سارا کا سارا بیان آگے نظر آتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو سبجیکٹ جسے کہتے ہیں نا, جو مضمون اس سورہ میں جس کا ذکر آیا ہے وہ یہ تھا کہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ. شرک کرنے والوں کو ایک تنبیہ دی گئی ہے, اور سب سے خاص طور پہ جو عیسائیت کے حوالے سے اس میں جو ذکر آیا تھا کہ عیسائیت میں جو یہ کانسیپٹ انہوں نے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب ان کو رجسٹر کروایا. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہسٹوریکلی یہ کانسیپٹ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نہیں تھا, کوئی 400 سال بعد عیسائیت نے اس کو اجماع امت جسے کہا جاتا ہے لفظ, اجماع کے ذریعے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے تھے ان کی آواز کو کچل کے ان لوگوں نے وہ اپنا اصول اپنایا تھا. تو اسی حوالے سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کچھ, میں نے ذکر آپ کو اور بھی اگر یاد ہو تو یہ شرک کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کی نسبت جوڑنے والا معاملہ جو تھا یہ خالی محدود نہیں تھا عیسائیت تک. عیسائی اس پہ ذرا زیادہ حد تک اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے یہود میں بھی یہ چیز تھی, اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ توبہ میں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مشرکین مکہ یا خاص طور پہ مکہ کے جو لوگ تھے یا عرب قبائل تھے, ان کے اندر بھی یہ چیز جو شرک تھی یہ پایا جاتا تھا, اور وہ ملائکہ کو بھی اور اپنے جن لوگوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں منسوخ کرتے تھے. تو اس حوالے سے سورہ الاخلاص کے اندر بہت زیادہ جامع اور بڑی ہی ڈیپتھ ہے اگر اس کو دیکھا جائے. تو بس میں چاہوں گا آج ہم 4 سورہ النساء 171 سے ہی دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں. یہ میرے خیال آیت پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لی تھی, لیکن تھوڑا سا وقت کیونکہ شارٹ تھا تو یہاں سے سبجیکٹ اپنا شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 128 نمبر پیج ہے, سورہ النساء 4 نمبر سورہ ہے اور 171 نمبر آیت. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, یعنی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غلو مت کریں, یعنی حد سے تجاوز مت کریں دین کے معاملے میں. اور حد سے تجاوز کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, ان لوگوں نے جو اپنا اجماع کر کے کانسٹنٹین بادشاہ کے کہنے پہ ایک رائے بنا لی تھی اور وہ جھوٹ باندھا تھا انہوں نے اللہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, کہ اللہ کے حوالے سے جو بھی بات کریں حق کے سوا کچھ اور مت کہیں, سچائی کے سوا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ ابن مریم, وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ نے ان کو رسالت کا فریضہ دے کے بھیجا تھا دنیا میں, اور کیا ہے؟ کلماتہ, اللہ کا کلمہ ہے, کلمہ بشارت. اچھا, اب یہ جو چیز ہے کلمہ, یہ خالی اللہ تعالیٰ کی اس حوالے سے منسوب نہیں ہے کہ کوئی خالی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی. اس کو بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ جو ہوتا ہے یا کلمات اللہ جسے کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اعلانات جو ہمارے لیے آتے ہیں انسانیت کے لیے, اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں.
اور پھر اگلی بات القاہا، اور پھر القا کیا الا مریم و روح منہ، اور ان کو کس کو بھیجا، یہ جو کلمہ تھا یہ کس کو بھیجا تھا، الا مریم علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، و روح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے. اچھا یہ روح جو ہے یہ بھی میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خالص کا خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی ہے یا سب انسانوں کے حوالے سے جنرلی بات ہوئی. فآمنوا باللہ ورسولہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم لوگ بھی کیا کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور اس بات سے یہ جو تم لوگوں نے بنا لی ہے کہ ثلاثہ تین ہیں، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ 325 ہجری میں اللہ کی نسبت جوڑ دی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور 385 ہجری میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 385 سال بعد انہوں نے یہ کیا کیا، ایک اسپرٹ کے نام سے ایک روح کا بھی انتظام نہیں ہے جی وہ ان کا سامنے عیسوی بھی ہے، سنی عیسوی کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا. ولا تقولوا ثلاثہ، انہوں نے 385 سنی عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 385 سال بعد ایک روح کے حوالے سے بھی کانسیپٹ نکال لیا کہ بیسیکلی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور جو روح ہے اسپرٹ بیچ میں، وہ سب ایک ہی چیز ہے اور اللہ ہی کی شکلیں ہیں یہ ساری. انتہوا خیرا لکم، اس بات سے تم لوگ باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، اللہ جو ہے صرف اور صرف واحد اور یکتا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اس بات سے وہ بہت بلند ہے، بہت ریموٹ ہے کہ تم لوگ اس کے ساتھ کوئی اولاد کو منسوب کرو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی ہمارا کارساز کافی ہے. اس آیت کے اندر ہم نے دو باتوں پہ میں نے آپ کی ایک تو کروانی تھی خاص طور پہ نشاندہی. ایک تو کلمتہ کا لفظ آیا اور ایک روح منہ کا لفظ آیا، جس سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو اگر آپ دیکھیں 6:34 جی سورہ النساء، اس کی جی سورہ الانعام 6 نمبر سورہ اور اس کی 34 نمبر آیت ہے. جی 161 پیج ہے، 161 پیج ہے سورہ الانعام اور اس کی 34 نمبر آیت ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آیت. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی، یہ جو اوپر بیان چل رہا ہے کافروں کے حوالے سے جو اللہ کی باتیں انکار کرتے تھے اور جھگڑتے تھے اللہ کی آیات کے اندر، ان کو کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، رسولوں کا جو بھی رسول ان کی طرف آتے تھے ان کا انکار کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ کو خاص طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے فَصَبَرُوا، کہ اس بات پہ آپ کیا کریں، صبر کریں. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پہ جو یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، آپ کے جو رسالت ہے اور آپ کا جو فریضہ نبوت ہے اس کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کریں، صبر کریں، استقامت سے اس پہ اپنے مشن پہ آپ فوکس کریں، ان کی باتوں کا. وَأُوذُوا، یعنی آپ صبر کریں کن پہ، ان کے جھٹلانے پہ. وَأُوذُوا، اور جو وہ آپ کو تکلیف اور ایذا دینے کے لیے باتیں کرتے تھے یا جو بھی اقدامات کیا کرتے تھے اس پہ جی اس کے بہت ظلم کیا سے انہوں نے. تو ان کو جو ہسٹری میں آتا ہے بہت ظلم 10 سال برداشت کیا مسلمانوں نے. حتیٰ آتاہم نصرنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کیے رہیں حتیٰ کہ آپ کی طرف ہماری نصرت آ جائے. اور اگلی بات کیا کی، یہ جو نصرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ جو نصرت کا وعدہ ہے، اعلان ہے اللہ کا، اس کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے کلمات ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے. تو انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ یہ کلمات کے ذریعے وعید اور اعلانات اپنے بیچتا رہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تم کو پیغمبروں کی خبریں تو پہنچ ہی چکی ہیں.
تو بیان یہ جو کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جو نبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہیں وہ کلمات اللہ کے وعدے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی جتنی بھی قوموں کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے آیات کی تکذیب کی تھی وہ اپنے اپنے انجام تک پہنچتی رہیں, اور جس نے بھی اللہ کی ہدایت اختیار کی ان کو بشارت دی گئی جنات کی اور ان کو اچھا نتیجہ ملتا رہا, وہی لوگ فلاح پانے والے. یہ چیز جو ہے, یہی چیز جو تھی, یہ وعید جو تھی, کلمہ جو تھا, یہ بھیجا گیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف, اور اس لیے 66-12 میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں, یہ کلمہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. 66-12 جو ہے سورہ تحریم, اس کی آخری آیت ہے. صفحہ نمبر ہے جی 728. سورہ التحریم ہے 66 نمبر اور اس کی آخری آیت ہے 12 نمبر. اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے اوپر فرعون کی جو بیوی ہیں ان کا بھی ذکر ہے. ہمارے لیے 2 اسوہ بیان کیے گئے ہیں 2 آیات میں, 2 خواتین کے. تو مریم علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت میں آتا ہے مریم ابنۃ عمران اللتی. جی میں بس یہاں پہ تھوڑا سا کلمات کے حوالے سے آپ کو تشادہی کرنا چاہ رہا ہوں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, یعنی مریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان آ رہا ہے جو عمران کی بیٹی تھیں, کیا تھیں؟ آحسنت ہوتا ہے فورٹیفیکیشن. وہ لوگ جو آحسنت فرجہا, جو اپنی شرمگاہ کی سختی سے حفاظت کرنے والے, یعنی آحسنت مرد بھی اور آحسن مرد بھی اور آحسن خواتین کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. وہ لوگ جو اپنے اللیگل غلط استعمال سے اپنی شرمگاہوں کو بچاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جس قانون کی وائلیشن بتائی ہے, یعنی اپنے جو شرعی معاملات ہیں, جو آپ کے ازدواجی معاملات ہیں, اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے وہ اپنی شرمگاہوں کی ہر حوالے سے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. عصمت کی حوالے, ہاں عصمت بھی ہے, لیکن عصمت سے مراد یہاں پہ آحسنت لفظ آ رہا ہے کہ غلط استعمال سے, اللیگل استعمال سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی تھیں. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. اب یہاں پہ جو فَنَفَخْنَا فِيهِ آ رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اس لفظ پہ غور کرنا. فَنَفَخْنَا فِيهِ سے کیا مراد ہے؟ فَنَفَخْنَا, ہم نے نفخہ کیا, فِيهِ ان میں. اچھا یہ ان میں سے مراد یہاں پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, جو ان کے پیٹ میں ان کا جو بچہ پرورش پا رہا تھا, اس کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے فِيهِ مِن رُوحِنَا, کہ اس کو اپنی اس میں روح کو القا کیا, اس میں روح کو داخل کیا. وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور اس طریقے سے کیا ہوا, وہ سچا ہو گیا. وَصَدَقْتَ, وہ سچ کر دکھایا. جی صدقت بکلمات, ہاں جی, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور وہ سچ سمجھتی تھیں کلمات رب کو, یعنی وہ اللہ نے جو فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا کیا, تو اس حوالے سے وہ سچا سمجھتی تھیں کہ اللہ نے جو ان سے کلمہ یا جو بشارت ان کو بھیجی تھی وہ سچا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس پہ یقین رکھتی تھیں؟ وَكُتُبِهِ, ان کتابوں پر, وہ قوانین پر, وہ آیات پر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. تو کلمات وہ بشارت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی طرف آئی تھی اپنے ان کے رب کی طرف سے, اور کتابیں جو پہلے سے آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہنچی ہوئی تھی اس پہ وہ پکا یقین رکھتی تھیں, فرم یہ بلیف رکھتی تھیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور انتہا درجے کی فرما برداروں میں سے تھی. یہاں پہ جو روح کے حوالے سے بات آئی ہے, یہ بات بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے سمجھنا کہ خالی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی, یا یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتاتے ہیں. تو اس کے لیے 32:7 سے 9 میں کہتا ہوں آپ ذرا اس کا مطالعہ بھی کر لیں. یہ 18-27 دے دو, جی باقی اگلے 27 371 پر. جی جی موٹی بات یہ کلمے کی اپنے مطابق کلمہ کیا ہے, وہ تو کافی جگہ پھیلا ہوا. جی یہ دیکھ لیں 32 18 جی ہاں وہ 18-27 میں بھی ہے. آپ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں 18-27. وہ بڑی جی زبردست آیت ہے. جی کلمہ کا 18-27 جو ہے 18 سورہ کہف ہے اور اس کی 27 نمبر آیت ہے. صفحہ نمبر 371. جی
371 صفحہ ہے. یہ ساری گالیاں کلیئر ہو جائیں. ہاں جی. جی وَاتْلُو أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ ماں ہو گیا. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلو کریں، تلاوت کریں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں، ما اوحیٰ الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی جانب، من کتابی، اللہ کی کتاب کی جانب، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ کے جو کلمات ہیں، جو اللہ کی بشارتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے اعلانات اور جو وعیدیں ہیں وہ بدلہ نہیں کرتی. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے. بس یہ ہے کہ تم قرآن کے علاوہ کہیں بھی پناہ نہیں جی پاؤ گے. من دونہ ملتحدا. لا مبدل جی لکلماتہ، ہاں یہ قرآن ہے. بالکل صحیح، کہ اس بالکل قرآن کے الفاظ کسی قسم کی جی. چینج نہیں آ سکتی. نہیں، وہ کلمات سے مراد جو ہم نے دیکھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وعید، جو فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا کہ آپ کے یہ قوموں کے حوالے سے، وہی ہے. وہ وہی قرآن کے ذریعے بھی اور اس سے پہلے بھی جو صحائف آتے رہے انبیاء کے ذریعے، یہ سارے کے سارے اس میں کتب القیمن سب بالکل بالکل محفوظ ہے. تو وہ ہم نے بھی دیکھا کہ کلمہ میں اور جو عام وحی کے حوالے سے تھوڑا سا جو میں فرق بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ تھی کہ وہ بشارتیں اور جو اعلانات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آتے رہے نا، وعدے آتے رہے خاص طور پہ، اس کو اللہ نے کلمہ کہہ کے قرآن مجید میں ڈفرینٹ جگہوں میں ذکر کیا. بھی وہی ہے. بالکل. وہ یہاں ذرا دیکھ لیتے ہیں، چلو اگر آپ 32:7 اور 7 سے 9 تک یہ 2 آیات دیکھ لیں. جی روح بھی وہی ہے. روح کا ہم نے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو روح جو ہے نا بیسیکلی اللہ کی انسپریشن ہوتی ہے. کس طرح سفر جی یہ 528 نمبر صفحہ ہے، 32 نمبر السجدہ سورہ ہے، اس کی 7 نمبر سے شروع کر لیتے ہیں. جی 5 to 8 پیج ہے، 528 اور اس کا سورہ کا نمبر ہے 32 السجدہ، 7 نمبر آئے. جی سب کی نکل جی الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے انتہائی احسن بہترین تخلیق کیا ہے. وخالق بدا خلق الانسانی من طین، اور ابتدا جو کی تھی انسان کی تخلیق کی وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے مٹی سے کی تھی. یہ ہم نے اگر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہم نے قرآن ارتقاء کے حوالے سے بتاتا ہے کہ انسان کا اور انسان کے ساتھ ساتھ ہر لیونگ آرگنزم کا جو ابتدا ہے وہ کس طرح سے ہوئی تھی؟ مٹی سے. جو آگے اگلی جو آیت ہے 8 نمبر، ثم پھر کیا ہوا؟ جعل نسلہ، اور اس کی نسل کو ہم نے ٹھہرایا، من سلالۃ من ماء مہین، من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ہم نے کس طریقے سے ٹھہرایا؟ حقیر پانی کے خلاصے سے آگے چلایا. اور پھر اگلی بات جو کی ثم سواہ، اور جب اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں اور بچہ جو ہے وہ تخلیق کر کے تخلیق پا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ثم سواہ. سواہ سے مراد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب بیلنس طریقے سے بچے کی جو اس کی فزیک ہے، اس کی فزیکل باڈی ہے وہ فارم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ سٹیجز میں بچہ وہ فارم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ نفس واحدہ سے اس کی تخلیق کا جو آغاز شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، چند ہفتوں میں اس کی حالتیں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں. اس حوالے سے جو بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ چیز کہ یہ نفخہ وہ جب سوا اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اس کو، اس کی آنکھوں کی جگہ پہ، ہاتھوں کی جگہ پہ، پاؤں کی جگہ پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں فزیکلی. پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تو اس میں اپنی طرف سے ایک روح نفخہ کر لیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں. روح سے یہاں مراد ہے وہ ڈیوائن انرجی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعور، جو پھر کیا ہوتا ہے جس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہ اپنی اس کی جو اللہ تعالیٰ اسے بصارت سماعت دیتے ہیں اور اس کو بصارت دیتے ہیں، اور اس کو وَالْأَفْئِدَةَ،
اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں، وہ اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے. اس روح کی وجہ سے اس میں یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ فیکلٹیز آف لرننگ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے ہیں، یعنی اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کا سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کا وہ استعمال شروع کر دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قلیلا ما تشکرون. بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم لوگ انتہائی ناشکر ہو. بہت کم تم میں سے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. یعنی شاکرہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا بغیر کچھ کیے، اس کو آگے اس چیز کا استعمال اس کے مطابق کریں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اس چیز کو شاکرہ کہتے ہیں. تو ہم لوگ بہت کم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیز یہاں تک ہے. میں نے روح کے حوالے سے آپ کو کلیئرٹی دینی تھی. اس کو اب ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. سورہ النساء. جی اچھا چلیں، میں اس کو آج یہیں روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ پارٹ 3 میں واقعی پھر انشاءاللہ کور کریں گے. جزاک اللہ، تھینک یو.